यार मैं कभी नहीं कहता कि वीडियो देखो, लेकिन यार भाई मेहरबानी करके ना इस वीडियो को ज़रा पूरा देखना। यह मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम, इस जालिम से जब इमाम हुसैन के बारे में पूछा गया और यजीद के कुफ्र के बारे में, तो इसने किस तरह से मनगढ़ंत बात की है। जरा यार ये वीडियो। आपके मसलक के कुछ लोग यजीद को यजीद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, आप यजीद को क्या समझते हैं? आप क्या कहते हैं? मैं तो मलून कहता हूँ उसको। कैसे? मेरी नज़र में वो लानती है, कैसे? वही लानत की वजह? क्योंकि उसने जिनसे अभी आप मोहब्बत का दावा कर रहे थे ना, उनकी शहादत में वो मुलव्विस है। कोई दलील? आपकी ज़बानी नहीं होगी, मुझे दलील चाहिए। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला एक जालिम से दूसरे जालिम को मात दिलवा देता है। इस कज़्ज़ाब का जब दूसरे कज़्ज़ाब हसनाउल्लाह यारी से मुनाजरा हुआ तो इससे एक भी हदीस सही से नहीं पढ़ी गई। वो जरा मुलाहिज़ा और फरमा लें। قال النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر في الجنه عمر في الجنه عثمان في الجنه وعلي في الجنه عمر او كما قال عثمان النبي صلى الله عليه وسلم. حدیث تو صحیح پڑھو، حدیث نہیں پڑھنا تھا۔ عمر آج عثمان کے- کیا ہوتا ہے؟ مولوی صاحب عمر عثمان کیا ہوتا ہے؟ حدیث تو صحیح پڑھا کرو، حدیث ہے غلط لیکن صحیح پڑھا کرو۔ اور بھائی یہ کہاں سے لے کے آئے؟ یہ مولوی نہیں ہے، یہ عمر نہیں ہوتا، عثمان غلط ہے، آصف بھائی سننا نہیں آتا۔ کو بات دوستو سن لیا آپ نے؟ یعنی اس ظالم انسان سے ایک اینکر نے جب پوچھا کہ یزید کے بارے میں کیا کہتے ہو، یعنی لان تان کرتے ہو، تو اس نے کہا کہ بھائی کیوں، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ مولوی صاحب نے بڑے شوق سے کہہ دیا کہ یزید پہ لان تان کیسے کریں، کہیں دیکھا ہے؟ تو اینکر صاحب بھی خاموش ہو گئے، کیونکہ بیچارے یوٹیوبر ہیں، جانتے نہیں۔ آئیے میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس لانتی پہ لانت کس نے کی؟ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اپنی مسند کے اندر حدیث لائے۔ آپ نے حدیث نقل کی ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ آپ فرماتی ہیں کہ یزید کو اللہ قتل کرے، انہوں نے امام حسین کو بلایا اور ان کے ساتھ دغا بازی کی، اللہ انہیں قتل کرے۔ حضرت امام حسین سے انہوں نے بے توقیری کی، اللہ ان پر لعنت کرے۔ پتہ چلا سب سے پہلے یزید پر جو لعنت ہوئی ہے وہ حضرت ام سلمہ ام المومنین، مسلمانوں کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی ہے۔ دوسری بات، اس نے کہا اینکر سے کہ یار کہیں سے تمہیں ملتا ہے کہ یزید پہ لعن طعن کریں؟ تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اچھا پہلے اس کے حوالے سن لیں، یہ کس کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، کون کون سی روایت میں موجود ہے۔ یہ مسند ابو یعلا کے اندر جلد 2 صفحہ 176 حدیث نمبر 871، مسند وزار کی حدیث نمبر 1284، اور امام بہقی کی دلائل النبوت جلد 6 صفحہ 467، امام ہاشمی کی مسند میں حدیث نمبر 616، علامہ کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر، اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے ہیثمی کی مجمع الجواہد کے اندر، حضرت ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یزال امر امتی قائما بالقسط حتی یکون اول من یسلمہ رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے دین کو ایک شخص جو کہ بنو امیہ کا ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا، وہ میرے دین کو پامال کر دے گا، میرے دین کی جڑیں کاٹ دے گا، وہ میرے دین کو پامال کر کے رکھ دے گا، وہ میرے دین کو بڑا نقصان پہنچا گا وہ ظالم انسان۔ اچھا، دین کی جڑیں کیا ہے؟ یہ اہل سنت والجماعت کا کچھ لبادہ اوڑھنے والے بے وقوفوں کو نظر نہیں آتی۔ حضرت معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، یعنی شاہ بھی حسین ہے اور بادشاہ بھی حسین ہے، دین است حسین دین پناہ است حسین، دین بھی حسین ہے اور دین کو پناہ دینے والا بھی حسین ہے، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بنا لا الہ الا اللہ است حسین، کہ اپنا سر دے دیا پر ہاتھ نہیں دیا یزید بدبخت کے لانتی کے ہاتھ میں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دین کی بنیاد، دین کی جڑ حسین ہے۔ اب خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ نے جو فارسی میں یہ کلام لکھا ہے امام حسین کی شان میں، تو ان بدبختوں کو اہل سنت والجماعت کا یہ لبادہ اوڑھ کر کے یہ نظر نہیں آتا، جبکہ
انہیں کچھ اور دلائل نظر آ جاتی ہیں اپنے روحانی ابا کے اوپر، یزید کے اوپر، اور ان یزید کی روحانی اولاد اسے رک جاتی ہے، لان تان کرنے سے رک جاتی ہے۔ ہاں ایک مسئلہ اور ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کو کافر نہیں کہا۔ اچھا پلید، اور انہوں نے پلید اور لان تان انہوں نے بھی کری ہے، اب کافر کس لیے نہیں کہا؟ کافر اس لیے نہیں کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ کافر کو لان تان نہ کرو، یعنی لعنت جو ہوتی ہے وہ کافر پہ بھی مت بھیجو۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کافر ہوتا ہے تو وہ ہے تو کافر، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اس پہ بھی لان تان نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ مثلاً کسی نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی، اب ہم نے اسے کہا گدھا یا کتا، اب قیامت کے دن گدھا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کر دے گا یا کتا بھی، حالانکہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا۔ اب کسی بے ادب کو، حضور کے گستاخ کو گدھا کہنا یہ گدھے کی توہین ہے، اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اسے کافر نہ کہو، لان تان کرو، یعنی یہ تو کافر سے بھی بڑا کافر ہے۔